بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کے شروع میں بات کریں گے پی ڈی ایم کی سیاست اور خاص طور پر اپوزیشن کی سیاست جس رخ پر جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے معاملات ایسے تھے کہ ڈاما ڈول معاملہ چل رہا تھا، لیکن آج لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بیک ڈور سفارتکاری کی ہے اور زرداری صاحب کو بھی منایا اور نون لیگ کی قیادت کو منایا ہے، اور بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی 26 مارچ کو ہونے والی نیب کے سامنے پیشی میں شرکت کرے گی۔ کیا بات چیت ہوئی اور کیا اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں منتخب کیا جانا ہے اس کے حوالے سے بات چیت مکمل ہو گئی، یہ معاملہ طے پا گئے ہیں؟ اور کیا یہ بھی سوال ہے کہ کیا استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی قیادت کو یا مولانا کو رام کر لیا ہے؟ اس پر بھی کریں گے بات، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک بہت اہم مسئلے کا ذکر کریں گے، وہ ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل، جس کے اوپر آج اپوزیشن جماعتوں نے بھی شور مچایا۔ آخر یہ اگر کام ہو جاتا ہے تو پاکستان کی خود مختاری اور فائنینشل خود مختاری کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس پہ گزشتہ پروگراموں میں بات کی تھی، آج بھی ہم ماہرین سے اس پہ گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو ہوگی ماسکو میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کی، اور ساتھ ہی امریکی وزیر دفاع کا جو دورہ مکمل ہوا اس کے بعد کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب لگ اس طرح رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اندر توڑ پھوڑ کا عمل تھا وقتی طور پر رک گیا ہے۔ کچھ سفارتکاری جو کی ہے فضل الرحمان صاحب نے، کل بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہمارے جو رہنما ہیں بیان بازی نہ کریں، مریم نواز صاحبہ کا بھی جو آیا کہ جی ان کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن بہرحال غلط فہمیاں وقتی طور پہ تو ختم ہوئی ہیں۔ کیا یہ دیر پا چلنے والی گیم ہے یا وقتی کوئی معاملات طے ہوئے؟ جو کچھ اب تک ڈیمیج ہو چکا ہے نا، وہ ڈیمیج اس طرح کے اپوزیشن اتحاد میں کبھی آگے چلتا نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ کا اتحاد ہو نا تو اس میں ہر طرح کی بندے کی مجبوری ہوتی ہے، وزارت نہ چلی جائے، وزارت اعلیٰ نہ چلی جائے، نو کانفیڈنس موو نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ گورنمنٹ کے اتحاد میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بندہ چلتا چلاتا کہتا ہے یار اور کچھ نہیں، گھسٹتے اپنا ٹینور پورا کر لو تاکہ کل کو الیکشنز میں آنا ہے۔ لیکن اپوزیشن کا اتحاد وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ذرا سی بھی دراڑ جو ہے یہ بہت دور لے کے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات اس وقت آپ جو مرضی کہہ لیں، مجھے اتنا اندازہ ہے اور لگتا بھی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خوش جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آرام سے میٹھی نیند سو رہی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو طرح کی اسٹریٹجیز ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی مجھے بعض معاملات کے اندر بہت صحیح لگتی ہے۔ دیکھیں، جب سے پی ڈی ایم بنا ہے، آپ کراچی جلسہ کریں، آپ گجرانوالہ جلسہ کریں، آپ پشاور جلسہ کریں، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پی ٹی آئی کو اگر کسی نے ہلایا ہے تو صرف سینٹ میں گیلانی کی الیکشن کی انٹری نے ہلایا ہے، اور یہ زرداری کی سیاست۔ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی جو سیاست پاکستان کی ہے وہ سیاست ہے اسمبلی ممبران کی، اور اسمبلی ممبران کی سیاست ہے ڈیرے داری کی سیاست، اور ڈیرے داری کی سیاست کو زرداری سے زیادہ اب تک کم سے کم ایک زمانے میں ممتاز دولتانہ کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ بہت کمال تھے، یہ جوڑ توڑ کی سیاست میں زرداری نے اپنا کمال دکھایا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں شروع ہو رہی، بڑے عرصے سے وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے ایجیٹیشن کی سیاست کر کے دیکھ لی ہوئی۔ آپ سب سے زیادہ انہوں نے کی 80s میں، صرف جس وجہ پہ اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے بے نظیر کے زمانے میں پنجاب میں اپنے سب سے مخالف گروپ جو تھا، منظور وٹو تھا یا نکئی تھا یا چٹھا تھا، اس کو وزارت اعلیٰ دے کے اپنے لیے پنجاب میں ایک لینڈنگ پلیس بنائی تھی، اور ہم حکومت کر گئے تھے۔ آپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پرویز لائی سے یا کس سے مل کے آپ کر لیں۔ نون لیگ نے کہا کہ نہیں، ہم پنجاب میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں پنجاب میں اگر دیکھا اگر عمران خان کا جہاز پنجاب میں نہ اترے تو عمران خان تو صرف 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے۔ تو نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے وہ ایجیٹیٹر کی پالیٹکس ہے، وہ اس طرف نکلنا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ کو بتاؤں کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو رحمان ملک کو کل ہم نے ڈسکشن نہیں کیا تھا، کبھی تو رحمان ملک کو کل لایا گیا کہ آپ تشریف لائے اور بتائیں کہ 190 کیا ہوتا ہے۔ اب آرٹیکل 190 وہ چیز ہے کہ جو سپریم کورٹ جس وقت یہ کہے گی تو ایک بات پاکستان کی عدلیہ ہو یا دنیا کی، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو نہیں جا سکتے اس کے خلاف اپیل، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اپیل قیامت کے دن ہوگی جا کے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا یا نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی سپریم کورٹ نے فیصلے کیے سوائے ایک فیصلے کے، وہ بھی ایک
15-20 دن کے لیے امپلیمنٹ ضرور ہوا تھا، اور وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے نسیم حسن شاہ نے بحال کیا تھا اس کو، یا ایک فیصلہ وہ تھا جو جسٹس سجاد علی شاہ نے کیا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ میں بحال کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ، اور جس پہ فاروق گیلانی جو تھا اس نے استعفیٰ دے کے چلا گیا تھا، کیا نام تھا، لغاری، وہ استعفیٰ دے کر چلا گیا تھا اور مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اور جوڈیشری بیچ میں آ گئی تھی، اس کو انہوں نے اندر سے جوڈیشل کو کر کے اس کو ختم کیا۔ اگر وہ نان 90 اپیل کرتی ہے کہ پاکستان کی سچویشن اس طرح کی ہو گئی، اب یہ جو 26 تاریخ کو ہو رہا ہے، 26 تاریخ کو اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، اور وہ بھی، اور اگر کوئی سین ایسا بلٹ ہو جاتا ہے تو اس میں نون لیگ فائدے میں رہے گی اور پیپلز پارٹی نقصان میں چلے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب نے لائن دکھا دی ہے، جو لائن کسی کو، رحمان ملک جو ہے ساری زندگی دیکھیں نا، اسٹیبلش جو بندہ انسپیکٹر سے شروع ہوا ہو ایف آئی اے کی، اور وہ ایف آئی اے کی کرتے کرتے وزیر داخلہ بن جائے تو کیا چیز ہوگا، ٹھیک، اور بلکہ آپ خود سوچیں کہ اس کی کس لیول کے ریلیشن شپ، اور ایف آئی اے میں آپ بہت سارے لوگوں کو ابلائج کرتے ہیں، یہ جو اس نے اٹھایا تھا میاں شریف کو، وہ اس نے خود نہیں اٹھایا تھا، نہ بے نظیر میں اتنی ضرورت تھی کہ وہ کہتے کہ جاؤ میاں شریف کو جا کے اٹھا لو، ہمیں پتہ ہے کن لوگوں نے کہا تھا، اس نے کہا کرسی سمیت اٹھا لو، اور اس کرسی سے میاں شریف کو اٹھا، اور خود کہانی میں سناتا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں کہا گیا، تو وجہ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے پاسپورٹ والا معاملہ، خط لکھا ہوا انکار ہو گیا، پہلی بات ہے کہ اپلائی کیا انہوں نے، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے روز کہتے ہو تشریف لاؤ، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ لانا چاہتے ہیں، او بھائی آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں کہاں چلے جائے گا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ واپس لانا ہی نہیں چاہتے، لانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اور کیا اس بات کی کیا گارنٹی کہ پاسپورٹ اور یہ بات آگے نہ اس پہ نہ پاکستان کی جوڈیشری انکار کر سکتی تھی کہ ہم نے نہیں بھیجا، نہ پاکستان کی حکومت انکار کر سکتی کہ نہیں بھیجا، اور نہ نواز شریف کی پارٹی انکار کر سکتی ہے کہ ہم مرضی کے بغیر نہیں گئے۔ تینوں کی جوائنٹ کنائمس کے تحت میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جیسے ہوتا یہ ہے کہ اسکول سے بھاگنا ہوتا تھا نا، تو وہ ہوتا جیسا کہ بندہ کمبل لے کے بیٹھتے تو من نمونیا ہو گیا، وہ نمونے والا جو چکر ہوا ہے ایگزیکٹ، اب وہ نہیں لانا چاہتے، اور نواز شریف صاحب خود بھی سچی بات ہے نہیں آنا چاہتے، ظاہر بات ہے اتنی بڑی حیثل کر کے آپ جائیں تو آپ کیوں آئیں گے۔ مریم نواز کو بھی کل جو مشورہ دیا گیا ہے، حفاظتی ضمانت کروا لو پہلے، یہ ضمانت جو ہے یہ بڑا غلط، یہ پولیٹیکلی بڑا ڈیمیجنگ مشورہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات طے تھی کہ مریم نواز کو کوئی گرفتار کسی نے نہیں کرنا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اندازہ ہوتا ہے، پہلے بھی تو کر چکے ہیں۔ بہت بڑا رسک، سر بہت پرانی بات ہوگی، بہت بڑا رسک، آپ کو پاؤں مضبوط، آپ کر لیتے کیا ہوتا، آپ سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے۔ یہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے مریم نواز کو، وہ بنیادی طور پر اس کو اپنی پارٹی پالیٹکس کا پتہ ہے کہ ہم 2 دن اور مزید اس کو ایک دن تو آپ آ جائیں گے، اگلے دن کون نکلے گا برانچ روڈ سے، اگلے دن کون اس کو کیری کون کرے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیاد، یہ سر آپ مجھے بتائیے، بھٹو چلتا تھا، کبھی کس نے قبل گرفتاری ضمانت دی، ولی خان کبھی قبل گرفتاری لی، کبھی نوازان حسین، ایون شیخ مجیب جیسے لوگ، ایون مولانا مودودی سے لے کے میاں طفیل، جتنے لوگ بھی ایجیٹیٹر پالیٹکس میں رہے ہیں انہوں نے کبھی ضمانت قبل گرفتاری نہیں کرائی، کہتے ہیں گرفتار کرو۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ان سب کو اندازہ ہے، اندر کی بات کہانی یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر سب رلائے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بندے نکلیں گے تو پھر ہم نکلیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسوں کی کہانی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ورنہ مولانا فضل الرحمان کبھی پیپلز پارٹی کو ساتھ نہ لے کے آتے، مولانا فضل الرحمان ایک اجتماعی سی صورتحال بنا کے کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں آپ لے کے جا سکتے۔ تو پاکستان کی جو اس وقت پالیٹکس ہے نا، مجھے 26 تاریخ سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی چھوٹا سا سیبوٹاج بھی ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کو بہت ڈریل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں، سچی بات بڑا کھل کے کہتا ہوں، لیکن جمہوریت کی پٹری چلنے کا قائل ضرور ہوں کہ اگر آپ ایک پٹری چلا رہے ہیں تو اس کو چلتے رہنے دو، سسٹم دکان اگر آپ نے بنائی ہوئی تو دکان ٹھیک ٹھاک چلا۔ دکان دوسرا جو آج جو جھٹکا لگا ہے پی ڈی ایم کو، وہ ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپیل۔ عثمان صاحب، میں نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ پہلے دن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن کمیشن کرائے گا اس کے اپیل ہے، لیکن جو الیکشن اسمبلی خود کراتی ہے،
یہ تو ایسے ہے نا کہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو اور آپ اس کے خلاف چلے گئے سپریم کورٹ میں کہ اسٹے آرڈر دے دو. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یہ چیف منسٹر کے الیکشن کا. اسی لیے انہوں نے سینٹیٹی رکھی ہوئی ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کے خلاف کوئی بھی عدالت نہیں سن سکتی. اب اس کا ایک ہی راستہ تھا, وہ کوئی اختیار نہیں کرتا کہ بھائی جان صبح لاؤ وہ کانفرنس, صبح سویرے, شام کو اس کو منظور کراؤ اور اگلے دن دوبارہ الیکشن کرا لو. لیکن یہ کون کرے؟ بلی کے گلے. اصل میں جھگڑا سر ہوا ہے تین چیز. دیکھیں, تین پیپل پارٹی کا اتحاد اپنی جگہ, ان کا اپنی جگہ. پیپل پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارا ڈرافٹ پڑھیں کہ تمام فیصلے کثرت رائے سے نہیں کنسنسس سے ہوں گے. کنسنسس اور کثرت رائے میں بہت فرق ہوتا ہے. کنسنسس جو ہے اسی کے اوپر اپوزیشن لیڈرز کا جو آپس میں مشاورہ ہوتے ہیں. کنسنسس ہی وہ چیز ہے جس پہ OIC چلتی ہے, کہ کنسنسس ہی وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کا پورا ویٹو کا سیکورٹی کونسل کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ لکھ لیں باہم مشاورہ سے نہیں, متفقہ. اور ہم جب کہہ رہے تھے متفقہ تو یہ غلط ہو جاتی. اس کے بعد دوسرا ان کا یہ تھا کہ تین چیزیں انہوں نے طے کی تھی. ایک انہوں نے یہ طے کی تھی کہ بھائی جان چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہوں گے, ڈپٹی چیئرمین JUI کا ہوگا, اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا. سب سے آسان طریقہ تھا اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کرنے کا, وہ آ گیا تھا نون لیگ کے پاس. اب پیپل پارٹی جو ہے اب جب وہ ہو گیا ختم, انہوں نے کہا نہیں ساڑھی باری ہے, نہیں, انہوں نے کہا نہیں, اکثریتی پارٹی کا. اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس دن بھی ہم نے بیپر کیا تھا, آج بھی انہوں نے دیکھیں کہ اکثریتی پارٹی کے ساتھ. پرنسپل سٹینڈ اور چیز ہوتا ہے اور وعدہ بالکل اور چیز ہوتی ہے. وعدہ یہ تھا, کنسنسس یہ تھا, اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہونا چاہیے اگر PDM کی بات مانی جائے, اور اگر اوورال جمہوری سیاست کی ماننے لگ جائے پیپلز تو پارٹی پارٹی کا بننا. پارلیمانی روایات کے مطابق. لیکن مجھے 26 تاریخ پہ ڈر بہت لگ رہا ہے, خدا نخواستہ جس طرح کا بلٹ اپ ہو رہا ہے اور جس طرح رینجر زندر یہ وہ جس طرح کا مزاج, اور جو لوگ چاہ رہے ہیں, جو رپورٹس ہیں ٹسل, کیونکہ نواز شریف کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ٹسل بن جائے کوئی نہ کوئی. مریم کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ٹسل بن جائے تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم الیکشنز کی پالیٹکس جو ہے اس سے ہم آؤٹ ہونا چاہتے ہیں. ہونا چاہتے ہیں یہ جو اسمبلی کی پالیٹکس. اچھا چلیں جی ناظرین, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور اہم ایشو ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری والا واقعہ آخر ہے کیا, اور اس معاملے کو کس رخ پہ اب جاتا نظر آ رہا ہے.